السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم لوگ الحمدللہ رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اب جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اور فطرانہ دینے کا وقت ہے، اور اکثر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینی تو ہوتی ہے، لیکن کس چیز کے اگینسٹ کتنی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے یہ ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ کتنے پیسوں کے حوض کتنی جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے، اور آپ کے پاس جتنی موجود رقم ہے اس کے اگینسٹ کتنی زکوٰۃ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اہل ثروت سب مال و دولت دنیا کے بینکوں میں ہی رہ جائے گا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ ساتھ جائے گا، مگر پہلے فرض پورے کرو، کیونکہ مفہوم حدیث ہے کہ تم سے تمہاری رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ زکوٰۃ کی انفارمیشن لسٹ جو ہے وہ کتنے پیسوں کے اگینسٹ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کی ڈیٹیل ریٹن میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے، آپ وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اس کے اگینسٹ کتنی زکوٰۃ آپ ادا کرنے کے حقدار ہیں۔ اور زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائے اس کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک سنیے گا، تاکہ ہر کسی کے پاس جو رقم یا جو ان کے پاس ان کی دنیاوی مال ہے اس کے اگینسٹ وہ جان سکیں کہ رمضان میں یہ زکوٰۃ اور فطرانہ کیسے ادا کیا جائے۔ ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ اکثر مسلمان رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی توفیق سے یہ ویڈیو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جان سکیں کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے۔ سونا، چاندی، زمین کی پیداوار، مال و تجارت، جانور، پلاٹ، کرائے پر دیے گئے مکان، گاڑیوں اور دکان وغیرہ کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں لکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قومیں قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ کا منکر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز، روزہ، حج سب بیکار اور حبس ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 273، زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے الزام اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ کی طرف سے کیا ہے کہ ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ نوٹ فرمائیے گا کہ سود، رشوت، چوری، ڈکیتی اور دیگر احکام ذرائع سے کمایا ہوا مال، ان سے زکوٰۃ دینے کا بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ اب زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 زمین کی پیداوار، نمبر 3 مال و تجارت، اور نمبر 4 جانور۔ اب ان چاروں چیزوں پر زکوٰۃ کیسے بنتی ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن اگر کوئی جانے انجانے میں کوئی غلط لفظ بول دیا ہو یا کوئی تحریر غلط پڑی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، اور میری غلطی کو جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، ان باکس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اس چیز کے لیے معاف فرمائے، اور آپ لوگوں سے بھی معافی کی طلبگار ہوں۔ سونے کی زکوٰۃ کیا بنتی ہے؟ 87 گرام یعنی 7.5 تولے سونا پر زکوٰۃ واجب ہے۔
نوٹ فرمائیے گا کہ سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال پر ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ کیا بنتی ہے؟ 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم وزن پر نہیں۔ اب زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ زکوٰۃ کی شرح بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن 2.5% ہے۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ، مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار اگر 5 وسق سے زیادہ یعنی 725 کلو گرام تقریباً 18 من ہے تو زکوٰۃ یعنی عشر 20واں حصہ دینا ہوگا، ورنہ نہیں۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی پیداوار پر شرح زکوٰۃ 10واں حصہ۔ زرعی زمین والے افراد گندم، مکئی، چاول، باجرہ، آلو اور سورج مکھی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکوٰۃ یعنی عشر 20واں حصہ ہر پیداوار سے نکالیں گے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ پر کیا بنتا ہے؟ 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں۔ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ بھینسوں اور گایوں کی زکوٰۃ 30 گایوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے اور 40 گایوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ دے۔ بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گایوں کی طرح ہی ہے۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کیا بنتی ہے؟ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں میں 1 بکری زکوٰۃ بنتی ہے۔ 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ، 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ کیا بنتی ہے؟ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں۔ شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ اب گاڑیوں پر زکوٰۃ کیا بنتی ہے؟ کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں بلکہ اس کے کرائے پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ نوٹ فرمائیے گا گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانوروں، حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ سامان اور تجارت پر زکوٰۃ، دکان کسی بھی قسم کی ہو اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ نوٹ فرمائیے گا کہ دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ، جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں۔ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ نوٹ فرمائیے گا کہ ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسیاں نواسے بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں؟ مساکین یعنی حاجت مند، غریب، زکوٰۃ وصول کرنے والے، مقروض، غیر مسلم لیکن جو اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو، قیدی، مجاہدین اور مسافر۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 7۔
اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ان کے بارے میں مزید سوالات اور جوابات کو لے کر اس سے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔